طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات بسم الله العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد بسم الله وعلى روحه ونفسه وصاحبه ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله وعلى أوصيائه هاي لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال حسين بن علي بن أبي طالب عليه السلام إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد رجل فاسق شارب الخمر لاعب القمار قاتل النفس المحترمة ومعلنا بالفسق مثلي لا يبايع مثلي إن أحق بالخلافة والبيعة. صلوات على محمد وعلى عزیزان گرامی، کئی برسوں سے بانیان نے دعوت دی. میرا آپ کی اس شہر میں اس بستی میں پہلا اتفاق ہے. جو مجھے محبتیں ملی ہیں وہ ہمیشہ یاد رہیں گی. جو جملے پیش کروں گا انہیں قبول فرمائیے گا. کوشش کروں گا کہ ایک یادگار مجلس رہے. میں نے انتخاب کیا ہے سید الشہداء کے ایک جملے کا. آپ کی حدیث ہے، آپ کا فرمان ہے. پہلے کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. کتاب کا نام ہے الکامل فی التاریخ، ابن اسیر. ابن اسیر بہت بڑے مورخ ہیں، شیعہ نہیں ہیں. انہیں ان کی تاریخ کو تاریخ ابن جزری بھی کہا جاتا ہے. ان کی اس الکامل فی التاریخ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 246 پہ لکھا ہے کہ جیسے ہی یزید خلیفہ بنا اس نے پیغام بھیجا اپنے گورنر کو. اس کا گورنر مدینے کا والی مدینہ ولید تھا. ولید کا شجرہ کوئی بتانے لائق نہیں. بس اتنا کافی ہے کہ ابو سفیان کا پوتا تھا.
جتنے بھی رشتے ہیں وہ قابل ذکر نہیں ہیں. بھائی اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ بنو امیہ میں سے تھا. تو اس نے ایک مرتبہ کچھ لوگوں سے کہا جاؤ حسین ابن علی کو بلا لاؤ. تو جناب آپ واقعہ ذہن میں بھی صرف اشارہ کرنا ہے اپنے موضوع سے متعلق. ایک مرتبہ ولید نے جناب سید الشہداء کو بلایا. آپ 18 جوانوں کے ساتھ دارالامارات اس کا جو محل تھا وہاں تشریف لے کر اس کے ساتھ اس وقت مروان موجود تھا. مروان بھی نام سن رکھا ہے؟ نہ سنا ہو تو زیادہ اچھا ہے. کچھ لوگوں کے نام ذہن میں نہ ہو تو ذہن پاک رہتا ہے. بس بھائی اسی محبت سے چلتے رہیے. ایک مرتبہ ولید نے جناب سید الشہداء کو جیسی آتا دیکھا کبھی جتنے بھی جوان ہیں انہیں روک لینا, اندر نہ آنے دینا. ساتھ آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت عباس کا ایک خوف طاری تھا بنو امیہ. تو ایک مرتبہ جناب سید الشہداء تشریف لائے تو ولید نے کیوں کہا کہ حسین خلیفہ کا انتقال ہو گیا, نیا خلیفہ یزید ہے, تو یزید نے آپ سے بیعت مانگی ہے, میں نے سوچا کہ آپ کو بلاؤں دعوت دوں کہ آپ بیعت کر لیجیے. مولانا نے سوال کیا یہ بیعت مانگنا کوئی اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اگر اچھی بات ہے تو کل مسجد نبوی میں سارے مسلمانوں کے سامنے بیعت مانگ, میں سب کے سامنے جواب دوں گا کیوں بیعت نہیں کر رہا. سب کو میری آواز آ رہی ہے پیچھے تک؟ اللہ کے نام جناب سید الشہداء نے فرمایا کوئی اچھی بات ہے تو ذرا مسجد میں مانگ. میرے جدر رسول خدا کی مسجد ہے, سب کے سامنے بیعت مانگ, میں وہیں جواب دوں گا. تو ولید نے مرتبہ کہا حسین ہم آپ کو جانتے ہیں, نہ آپ کے باپ نے بیعت کی تھی, ہمیں پتہ ہے نہ آپ کے باپ نے بیعت کی, نہ آپ کے بھائی نے حسن نے بیعت کی, تو ہم نے سوچا کہ آپ سے تنہائی میں بیعت مانگ لیں. اور جو ہم نے سوچا تنہائی میں بند دروازوں کے پیچھے بیعت مانگے, آپ خاموشی سے بیعت کریں, ہم کسی کو نہیں بتائیں گے. میں یزید کو خط لکھ دوں گا حسین نے بیعت کر لی ہے, معاملہ دفن ہو جائے گا. تو مولانا نے سوچا بیعت کو تو دفن کر کے جاؤں گا, کربلا تو لے جا نہیں سکتا, کیوں نہ سقیفہ میں دفنا دو. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب کے سامنے مجھ سے کل بیعت مانگ, مسجد نبوی میں بیعت مانگ. تو ابن ایسے کہتے ہیں کہ وہاں اس نے تنہائی میں بیعت مانگی, لیکن یہاں بند دروازے ہیں حسین, یہاں بیعت کر لیجیے. توجہ, تو ایک مرتبہ مروان نے اشارہ کیا دونوں ہاتھوں سے, کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. دیکھیں میں انگلی پکڑ کے پہنچانا جانتا ہوں, لیکن میں نے پہلے جملے سے دیکھ لیا کہ آپ کا حسن سماعت بہت بلند ہے. اور چلتے رہیے گا. مروان نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کیا, حسین تنہا ہے, محل ہمارا ہے, فوج ہماری ہے, تخت ہمارا ہے, یہی حسین کی گردن اتار دے. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے اشارے دیکھے, ہم اسے امام نہیں مانتے جو اشارے نہ سمجھے. مولا حسین نے اشارے دیکھے مروان اور ولید کے درمیان, اور ایک مرتبہ مولا نے آواز سے کہا یا ابن الزرقاء. لیکن بہت کم ہوتا ہے کہ معصوم کسی کی ماں کا نام لے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, مجمع پہنچ رہا ہے. بھائی ہمارا ممبر اس لیے نہیں ہے کہ ہم ان کی ماؤں کے کردار پڑھیں,
صرف اشاروں میں بات کہہ رہا ہوں، جو پہنچ گئے ہیں انہیں سلام. تو جناب سید الشہداء نے ایکو بند کر دیجیے گا، میری رفتار زیادہ تو ایکو تنگ کرتا رہے گا. میری آواز سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا یا ابن زرقا، ہو زرقا کے بیٹے، بھول گیا اپنی ماں کا گرنا؟ تیری اتنی جرت تو فاطمہ کے بیٹے سے؟ کس کا بیٹا ہے اور تو فاطمہ کے لال سے بیعت مانگ رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ مولا کا آواز بلند ہونا تھا. میں نے کوشش کی کہ شیر کی جیسے گرج ہوتی، مولا حسین نے بلند آواز سے کہا، جیسے اس کا نام لیا نا تو جناب عباس کے کانوں میں آواز آئی. تو مولا نے فرمایا تھا عباس اگر آواز میری بلند ہو تو آپ اندر آ گئے. تو جو پہنچ گئے، میں مسائب نہیں پڑھ رہا. تو جناب عباس نے، آپ جانتے نا گورنر ہاؤس کے دروازے بڑے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کے دروازے تو چھوٹے ہوتے ہیں. گورنر ہاؤس کا بہت بڑا گیٹ تھا، بہت بڑا دروازہ. تو حضرت عباس نے ہاتھ رکھا، دھکیلنا کہا، دیکھا دروازہ اندر سے بند ہے. علی کا شیر بیٹا میرے بھائی کہہ رہے کہ جملہ کہہ دے گا خیبر شکن. باپ کے بیٹے نے ایک مرتبہ دروازے پہ ہاتھ رکھا، آواز دی، کیونکہ دروازہ بہت بڑا تھا، دیکھا اندر سے بندہ کہا، آواز دی، حضرت نے کہا علی اکبر، ذرا جوانان نے بنی ہاشم سے کہو پیچھے ہٹ جا. جناب عباس پیچھے ہٹے، تلوار میں ہاتھ ڈالا، تلوار کھینچی بائیں بازو سے، الٹے بازو سے داروں نے مارا کہ دروازے کو جناب عباس نے زور لگایا، دروازہ گر گیا. جب بہت بڑے دروازے کو گرایا نا تو تلوار کھینچ کے آئے، مولا حسین کی خدمت میں عرض کی، مولا ان میں سے کس کا سر اتارو؟ میں اسی محبت سے چلیے گا. جناب سید الشہداء نے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک مرتبہ کہا عباس میرے شیر، نانا کا شہر ہے، میں یہاں خون نہیں بہانا چاہتا، ابھی نوبت آئے گی. سینے پہ ہاتھ رکھا. جانتے ہیں میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں شاید آپ لوگ پہنچ جائیں، رسول خدا ہیں رحمت الہی، رحمت للعالمین. سورہ انبیاء میں آئے نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو کسی نے مولا علی سے کہا تھا یا علی رسول خدا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ حنین میں جب سب چھوڑ کے بھاگ، میرا مطلب بھاگے نہیں، تشریف لے گا، تو پہلی جنگ جہاں پیغمبر نے تلوار کھینچی اور لشکر کو بھگایا. تو جناب مولا امیر سے کسی نے پوچھا یا علی پیغمبر نے تلوار کیوں نہیں اٹھائے؟ کہا کیونکہ اللہ نے کہا تھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. تو کہا رحمت کا تقاضا یہ ہے تلوار نہ چلے. تو کہا یا علی پھر آپ نے تلوار کیوں چلائے؟ کہا وہ رحمت الہی تھے، میں جلال الہی. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں جلال الہی، اس لیے میں نے تلوار اٹھائی. اب جناب سید الشہداء نے کہا رحمت للعالمین کا شہر ہے، جلال الہی کا بیٹا ہے، سینے پہ ہاتھ رکھ کے ٹھنڈا کیا. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ ولید نے جملہ کہا حسین میں آپ کو ایک رات سوچنے کی مہلت دے دیتا ہوں. آپ مجھے کل سوچ کے بتا دیجئے کہ آپ بیعت کریں گے یا نہیں کریں گے. تو جناب سید الشہداء تشریف لے گئے. اگلا دن نکلا، مروان ولید بنو امیہ، یہ آپس میں کزنز سے رشتے میں زیادہ بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں.
تو ایک مرتبہ دونوں فوراً دیکھا مولا حسین مسجد نبوی کے سامنے سے گزر رہے ہیں، دونوں آئے، کہا حسین آپ نے کیا سوچا، آپ نے کیا فیصلہ کیا کہ بیعت کریں گے یا نہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم میری رگوں میں علی کا خون ہے۔ اب اتنے کثیر کے جملے سن لیجیے جو میرا عنوان ہے، میرے بھائی سلامت رہے، جیتے رہے میرے بچے، میرے بزرگ، جملوں پہ غور کیجیے گا۔ میں ترجمہ کروں گا، صرف زیادہ تفسیر پیش نہیں کروں گا، مجھے نہیں معلوم کتنا وقت ہے، جہاں تک آپ چلیں گے میں پیش کروں گا۔ ایک مرتبہ مجمع جمع ہونے لگا کہ بنو امیہ حسین کے سامنے آ گئے، تو مولا نے ایک مرتبہ جب سارا مجمع دیکھا کہ اِنَّا اہلُ بیتِ النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں۔ مجھے بتایا کہ یہاں بہت بہت قابل اور پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، میں بہت اشارے میں ترجمہ کروں گا، تو جملے پہ غور کیجیے گا۔ مولا حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں نبی کے گھر سے ہوں، آپ نے فرمایا میں نبوت کے گھرانے سے ہوں۔ بہت لوگ پہنچ گئے ہیں، نبی کے گھر میں تو جو غلام بھی ہو وہ نبی کے گھر سے ہے، نبوت کا گھرانہ اور نبی کا گھرانہ اور۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مولا حسین نے نہیں کہا میں نبی کے گھر سے ہوں، اِنَّا اہلُ بیتِ النبوہ، ہم نبوت کے گھرانے سے ہیں۔ میں اشارے میں جملہ کہوں گا، کسی بھی نبی کا کوئی بھی بھائی ہو سکتا، نبوت کے بھائی صرف علی۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں بھائی؟ اب گلا ساتھ نہیں دے رہے، میں مجلس پڑھ کے آیا ہوں، پھر اگلی مجلس کے لیے پہنچنا ہے، بہت تیزی سے چلوں گا۔ تو مولا حسین علیہ السلام فرمائے، یہ شیعہ سنی سب مورخین نے لکھا، میں نے کوئی اختلافی بات نہیں کی، صرف اور صرف وہ پیش کر رہا ہوں جو سب مسلمانوں نے لکھا۔ اور ابن اسیر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسین ابن علی نے فرمایا اِنَّا اہلُ بیتِ النبوہ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ، رسالت کی کان ہم ہیں۔ معدن، اب پاکستان میں معدنیات بہت ہیں، کوئلے کی کائنات بھی ملی ہے، معدنیات، معدن کہتے ہیں کان کو، اردو میں کہتے ہیں کان۔ مجھے اگر زندگی میں معلوم ہوتا تو میں پیش کر دیتا ہوں، سب سمجھتے ہیں؟ کوئلے کی کان سے کوئلہ نکلتا ہے، سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان سے چاندی۔ ابن اسیر کہہ رہے ہیں مولا حسین نے مدینے کی گلی میں سارے مسلمانوں سے کہا ہم رسالت کی کان ہیں، رسالت کی۔ ہم 14 معصومین وہ ہیں کہ جب انبیاء کو، کسی نبی کو رسالت چاہیے ہو تو وہ ہمارے پاس آئے۔ نبیوں کو رسول یہ 14، سب جملے تو نہیں۔ اب پتہ چلا اللہ جس نبی کو بھی رسول بناتا ہے 14 کے صدقے میں بناتا ہے۔ پتہ نہیں میرے یہ جملے سب تو نہیں ہیں۔ اِنَّا اہلُ بیتِ النبوہ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ وَمُخْتَلَفَ الْمَلَائِکَةِ، ہم ملائکہ کے نزول کی جگہ ہیں، وَمَحَلُّ الرَّحْمَةِ، اللہ کی رحمت ہم سے ملتی ہے۔ اگر کوئی رحمت چاہتا ہے تو ان 14 کے پاس آئے، اور اگر رحمت نہیں چاہتا تو پھر بنو امیہ کے پاس آئے۔ بنا فتح اللہ، اللہ نے جب کائنات کو شروع کیا تو ہم 14 سے، بنا فتح اللہ وہ بنا یحکم، اور اللہ جب خاتمہ بھی کرے گا کائنات کا تو ہم سے۔ جب کچھ نہیں تھا تو ہم 14 تھے، جب کچھ نہیں ہوگا تو ہم ہوں گے۔ میرے دل میں پہنچ رہے ہیں؟ حضرت گرامی اس مقام پہ مولا حسین فرماتے ہیں یہ تو ہم ہیں جن سے تم بیعت مانگ رہے ہو۔ تو مولا نے ایک مرتبہ ولید مروان کو دیکھا کہ اور جس کی تم بیعت مانگ رہے ہو وہ کون؟ وہ یزید رجل فاسق،
یزید ایک فاسق آدمی، شارب الخمر، شراب پینے والا، لاعب القمار، جوا کھیلنے والا، قاتل النفس المحترمہ، نیک لوگوں کا خون بہانے والا، معلناً بالفسق، کھلم کھلا فسق و فجور کرنے والا. مولا فرما رہے کہ تم ایسے کہ مجھ سے بیعت مانگ رہے ہو، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. بھئی آپ نے سن رکھا ہے، اگلا جملہ بھی سن لیجئے. پھر مولا فرماتے ہیں اِنَّا احق بالخلافت والبیعہ، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم خلیفہ بھی ہوں اور ہماری بیعت کی جائے. مولا نے یہاں بہت شفاف کر دیا. مولا حسین علیہ السلام نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ تو تھی ابن اسیر کی عبارت. بس ایک جملہ اپنی کتاب سے بھی پیش کر دوں اگر سننا پسند فرمائیں. میرا گلا زیادہ تنگ تو نہیں کر رہا. اللہ نے کہا ہماری کتابوں میں ایک اور جملہ مولا فرماتے ہیں زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں. مولا حسین فرما رہے مجھ جیسا، میں نہیں، مجھ جیسا. بھئی ان 14 جیسا کوئی نہیں ہے. توجہ، یہ 14 ہی ایک دوسرے جیسے ہیں. مولا فرما رہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا یعنی مجھ جیسے میرے بابا علی، مجھ جیسا میرا بھائی حسن، مجھ جیسا میرا بیٹا سجاد، مجھ جیسا میرا بیٹا رضا، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے. 14 نے کبھی کسی کی بیعت نہیں. اگر کبھی بھی کوئی دھپا لگانے کی کوشش کرنا کہ بیعت کر لی تھی، میں مشترک مجمع بڑے محتاط اللہ سے پیش کرتا ہوں کہ کسی نے بھی 14 میں سے کسی نے بھی کسی کی بھی بیعت نہیں کی. عزیزان گرامی ایک جملہ پیش کر دوں. مولا حسین کہہ رہے ہیں یزید شرابی، کبابی، جواری ساری برائیاں ہیں، اور اگر نیک ہوتا، نمازی ہوتا، روزے دار ہوتا، حاجی صاحب ہوتا، خمس و زکوٰۃ نکالنے والا ہوتا، اگر تب بھی مولا سے بیعت مانگ لیتا تب بھی ہم کہتے یزید پہ لعنت. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی میں ایک روک کے جملہ پیش کر رہا ہوں، اگلی دلیل دینے لگا ہوں. میں جانتا ہوں کہ مجمع بہت بہت دور سے آیا ہے، آپ بہت دیر سے بیٹھے اور میں جملے پیش کروں گا اسے بہت غور سے سن رہے ہیں. میں کسی اور پہ بات نہیں رکھتا، میں اپنے متعلق کہوں گا. اگر آپ میں سے کسی کو پتہ چلے کہ نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ میں نے یعنی سید علی رضا رضوی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بیعت کر لی، لوگ پہنچے میں نے کسی اور کا نام نہیں لیا کہ لوگ کہیں کہ میرا نام لے کے توہین کر دیں. پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا یا نہیں پہنچا. آپ کو پتہ چلے کہ میں نے مثال کے طور پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بیعت کر لی یا نیتن یاہو کی بیعت کر لی یا نریندر مودی کی بیعت کر لی، تو آپ مجھ سے مجلس بھی نہیں پڑھوائیں گے کیونکہ پتہ ہے تینوں خبیث ہیں.
تینوں کو میں جلد سے نقشہ کھینچ دوں. ڈونلڈ ٹرمپ کیسا ہے؟ ساری دنیا کہتی ہے کہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. پہلا احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. دوسرا ہے نیتنیاہو، ایام، مکہ، ایام، اوبا، ساری برائیوں کا مالک دوسرا ہے. ملتی ہے. لوگ پہنچ رہے ہیں. تیسرا ہے نریندر مودی. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں. دیکھیں پیسہ جمع کر لینے سے کوئی غنی نہیں بن جاتا. میں چلتا رہے. آپ لوگوں کی محبتوں کا میں آپ کی محبتوں کا بے حد ممنون. اعلان گرامی آپ مجھ سے مجلس نہیں پڑھوائیں گے اگر میں تینوں کی بیعت کر لوں. توجہ ممنون. آپ جی مجمع کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے نا؟ عزیزان گرامی اگر میں کون ہوں؟ نہ میرے پہ کوئی آیت نازل ہوئی، نہ پیغمبر نے کوئی حدیث فرمائی. توجہ، نہ قرآن میں میرا ذکر آیا، نہ میں امام ہوں، نہ میں معصوم ہوں. توجہ، نہ منصوص من اللہ. میں صرف علی و حسین کا ذاکر. جب آپ مجھ سے بیعت برداشت نہیں کر رہے، یہ بیعت کرے گا تو ہم مجلس نہیں پڑھائیں گے. اور وہ جن کے لیے قرآن آیا ہو. آپ جی جملے پہنچ گئے. کیسے ممکن ہے جن پہ قرآن آیا، جو وارث قرآن، ممنون ہو، جو وارث قرآن ہو. قرآن ہے میراث، اہل بیت ہیں وارث. سارا مجمع نہیں ہے، یہ چند افراد پہنچ گئے ہیں. میں جملہ کہہ گیا ہوں، تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. قرآن ہے میراث، اہل بیت ہیں وارث. میراث کے لیے اللہ کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، عیب نہیں ہے. جب کتاب میں عیب ہے تو وارث بھی بے عیب تلاش کرو. عیبوں والا وارث قرآن قبول نہیں کرے گا. میں جملے پیش کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. آپ جی آپ سلامت رہیں. حضرت گرامی آپ نے دیکھا پاکستان میں ہمارے برصغیر پاک و ہند میں نا کوئی قرآن پہ کتاب نہیں لگتی. ایسا ہی ہے اس سرزمین پہ، ایسے ہی ہے. یہ تو اولیاء کی سرزمین ہے. سندھ کو اولیاء کی سرزمین کہا جاتا ہے، ولیوں کی سرزمین ہے، تقدس کی سرزمین ہے. میں 10 سال سے آپ کے مجمع میں خطاب کر رہا ہوں، یعنی سندھ میں جتنا میں نے ادب یہاں پہ دیکھا. چلیے گرامی اپنی مثال آپ ہیں. تو اب یہاں ہمارے پورے برصغیر پاک و ہند میں نا کوئی قرآن پہ کتاب نہیں رکھتا. ایسا ہی ہے. اگر کوئی بچہ بھی رکھ دینا تو ماں فوراً کہتی ہے کتاب اٹھاؤ قرآن. تو بچہ فوراً پوچھتا ہے اماں یہ کتاب کیوں اٹھاؤ؟ میں نے قرآن پہ کتاب ہی تو رکھی ہے. تو ماں فوراً کہے گی یہ قرآن ہے، قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے. اس پہ کتاب رکھنا ایسا ہے جیسے تو نے اس کتاب کو قرآن پہ مقدم کر دیا. توجہ آپ جی جب کتاب
جب میراث پہ کتاب پہ کسی کو مقدم نہیں کیا جا سکتا، جب میراث پہ کسی کو مقدم نہیں کر سکتے تو وارث پہ کسی کو کیسے مقدم کر سکتے ہیں؟ حضرت گرامی کچھ لوگوں نے نعرہ لگا دیا تھا جب حبیب خدا نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اپنے اہل بیت۔ تو ایک صاحب نے نعرہ لگایا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی۔ اب قدرت کو ضد ہے کہ حق جھکنے نہ پائے، سچائی مٹنے نہ پائے۔ تو کچھ یہودی آئے، انہوں نے آ کے سوال کیا بھئی یہ مسئلہ قرآن سے دکھا دو۔ جس نے کہا تھا نا ہمیں کتاب کافی ہے، پتہ نہیں مجمع پہنچ رہا ہے، جس نے کہا تھا کتاب کافی ہے، کچھ یہودیوں نے سوال کیا کہ بھئی یہ مسئلہ قرآن سے دکھا دو، ہمارے 3 سوال ہیں، یہ قرآن سے جواب چاہیے۔ اس نے کہا پہلا سوال کیا؟ پہلا سوال بتایا کہ یہ تو مشکل ہے۔ دوسرا سوال بتاؤ، دوسرا سوال بتا کہ یہ پہلے سے زیادہ مشکل ہے۔ تیسرا سوال بتاؤ، تیسرا سوال سننا کہ کیا بات ہے تم لوگ یہودی ہو، تمہیں قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ یہودیوں نے کہا ہم یہودی ہیں، تو یہودی نہیں ہے۔ میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا، 10-15-20 منٹ اور۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ انہوں نے یہودیوں نے کہا ہمیں قرآن سے جواب چاہیے۔ جب وہ قرآن سے جواب نہیں دے سکا تو ان یہودیوں نے توہین کی، کہا نہیں یہ دین ہمیں سچا نہیں لگتا۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے خود ہی کہا میرے ساتھ چلو، یہ مسجد کے ساتھ والا گھر ہے، وہاں سے جواب لے لیتے۔ کہا کس کا گھر ہے؟ کہا علی۔ ایک مرتبہ دستک دی، کہا یا علی قرآن سے جواب چاہیے۔ میں نے کہا تم نے تو کہا تھا قرآن کافی۔ توجہ، ہمیں قرآن کافی ہے تم نے کہا تھا۔ کہ یا علی اسلام پہ وقت آن پڑا، یہودی قرآن سے جواب مانگ رہے ہیں، آیت قرآن سے چاہیے۔ مولانا کا قرآن دے، اپنے گھر سے نہیں لائے، آنے والے کے ہاتھوں سے لیا، کھولا کا یہاں جواب ہے۔ کہ یا علی آپ نے بغیر دیکھے کیسے بتایا؟ میں اپنے اللہ سے پیش کروں، مولا نے قرآن کھولا ہوگا، آیت نے نکل کے سلام کیا ہوگا اور کہا ہوگا میرے وارث آ گئے ہیں، جواب مجھ میں ہے۔ کہا آیت پڑھ کر یا علی میں نے آیت تو پہلے بھی پڑھ رکھی تھی، ابھی جب آپ نے کہا نا تو یقین ہو گیا جواب اسی میں ہے، جواب اسی آیت میں۔ اب پتہ چلا جب غاصب پڑھے تو قرآن حق چھپا لیتا ہے، جب وارث پڑھے توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، آواز تو آ رہی ہے نا؟ عزیزان گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں کہ جناب یہ قرآن، یہ اہل بیت، ان کی عظمتیں کچھ اور، ان کا مقام کچھ اور۔ امیر المؤمنین آئے بھئی، ایک صرف اشارہ کروں گا، ممبر پہ آتے تھے تو ممبر قدموں کو چومتا تھا۔ عزیزان گرامی ساری دنیا کہتی تھی ممبر کا وارث آ گیا، قرآن کہتا تھا میرا وارث قرات کر رہا۔ اہل بیت کبھی کسی کی بیعت نہیں کرتے۔ میں ایک دلیل دینے جا رہا ہوں، دل کو لگے تو بولیے گا، اور دل کو نہ لگے تو خاموش رہیے، مجھے برا نہیں لگے گا۔ تو عزیزان گرامی، غدیر خم ہے، سرور کائنات نے اعلان کیا ہے من کنت مولا هذا علی مولا۔ مجھے غدیر کو نہیں پڑھنا، غدیر پڑھنے کے لیے نا بڑا کلیجہ چاہیے۔
جگر پورا خون جگر لگتا حدیث آسانی سے نہیں پڑھی جا سکتی. مجھے صرف ایک جملہ پیش کرنا ہے اپنے موضوع سے متعلق. تو سرور کائنات نے اعلان کیا من کو تو مولا بہادر جس کا میں مولا اس کا نہیں. تو سامنے صحابہ کا مجمع تھا, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, 1.25 لاکھ صحابہ سامنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ اعلان کر دیا من کو تو مولا. تو سب سے جو آگے صحابی بیٹھے تھے انہوں نے وہیں سے آواز دے کہا بخن بخن لکا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے مبارک ہو. اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ, آج آپ ہر مؤمن مرد و زن کے مولا بن گئے. ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت مولا بن گئے. فوراً کہا یا رسول اللہ اجازت ہے. آپ نے اعلان کرنا تھا, اعلان کر دیا. میں نے مبارکباد دینی تھی, اب ہم جائیں. آپ نے فرمایا نہیں. کہا یا رسول اللہ ہو تو گیا جو ہونا تھا, اب ہم جائیں. آپ نے فرمایا نہیں, جب تک سب میرے بھائی علی کی بیعت نہ کریں. میں نے رب دینا ہے, مجمع سے ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں میرے ساتھ چلیے. تو آپ نے فرمایا جب تک سب میرے بھائی کی بیعت نہ کر لیں تب تک کسی کو جانے کی اجازت نہیں. ایک اور صاحب کھڑے ہوئے, انہوں نے مجمع کو دیکھا, کہا یا رسول اللہ مجمع بہت زیادہ, جب تک یہ سب بیعت کریں گے نا کئی دن بیت جائیں. آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں, جتنے دن چاہے گزر جائے, جب تک سب بیعت نہ کر لیں تب تک کوئی نہیں جا سکتا. ایک اور صحابی ہے, کہا یا رسول اللہ اتنے مجمع کو روکیں گے نا تو کھلانا پلانا آپ کے ذمہ ہو. میں وہاں ہوتا تو شور مچا مچا کے کہتا اگر علی کے نام پہ کھلانا پڑے تو رسول خدا قیامت تک کھلائے. تو ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہا کہ اتنے مجمع کو آپ کو کھلانا پڑے گا. یا رسول اللہ, آپ نے فرمایا مجھے پرواہ نہیں, کھلاؤ. کہا یا رسول اللہ کھانا کہاں سے لائیں گے, مجمع بہت زیادہ. کہا میری اونٹنی کو نہر کر دو. گائے کو ذبح کیا جاتا ہے, اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. میری اونٹنی نہر کر دو, کھلاؤ. یا رسول اللہ ایک اونٹنی اتنے مجمع کے لیے کافی نہیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے. تمہیں نہیں یاد, میرے چچا نے دعوت ذوالشیرہ میں ایک بھیڑ کی ران سے سارے قبیلے کو سیر کر دیا تھا. ذہنوں میں ہے نا. ابو لہب نے آ کے کہا تھا ابو طالب آپ نے ہم سب کی توہین کی. جناب ابو طالب نے کہا کیوں؟ کہا ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والا. پہنچے کہا آپ نے ایک بھیڑ کی ران بھون کے ہم سب کو بلا لیا. تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا تھا او ابو لہب جتنا کھانا ہے کھا, یہ ختم نہیں ہوگا. تو ابو لہب نے کہا جب کھانے والے ہیں اور کھانا کم ہے تو ختم کیوں نہیں ہوگا؟ کہ کیونکہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا ہے. توجہ سارے مجمع کی توجہ. عزیزان گرامی, آج بھی کسی مومن کا اتنا یقین نہیں جتنا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا تھا. یہ کھانا ختم نہیں ہوگا, میرے بھتیجے کا ہاتھ مس ہوا ہے. یہ گلا ساتھ نہیں دینا, نہیں تو میں بہت خونے جگر دے کے جملے کو کہتا. اسلام کے ساتھ افسوس یہی ہوا جو فرسٹ کلاس مسلمان تھا اسے کافر بنا دیا, جو تھرڈ کلاس کافر تھا
انہیں ساتھ نہیں لے کے آیا، یہ میرے ساتھ نہیں آئے، لیکن ہم سب کا باب مدینہ ایک ہے۔ عزیزان گرامی، آپ کی محبت کی نظر، وقت تمام ہو گیا، مجھے بھی اشارہ ملا ہمیں حیدرآباد قدمگاہ مولا پہ پہنچنا ہے، مولا کی بارگاہ میں انشاءاللہ دن جا کے وہاں پہ بھی جملے پیش کرنے ہیں۔ عزیزان گرامی، جملہ پیش کر رہا ہوں تو سب سے بڑا جو کردار ہے وہ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے پیش کیا۔ عزیزان گرامی، کسی نے کبھی بیعت نہیں کی۔ غدیر نے جو آخری جملہ، آپ سب بزرگوں کی نظر کر رہا ہوں، بچے میرے بزرگ مجھے دعا دے دیجیے اور بچے میرے جملوں کو محفوظ کر لیجیے۔ سرور کائنات نے غدیر میں سب سے بیعت لی، مردوں سے بھی اور خواتین سے بھی۔ تو کیا کیا آپ نے؟ جب صحابہ نے سوال کیا نا یا رسول اللہ بیعت شروع کہاں سے ہوگی، اتنے بڑے بڑے قبیلے ہیں، وہ بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ آپ نے فرمایا میرے گھر سے۔ اس جملے پہ تمام کرنے والا ہوں مجمع کی توجہ، کب بیعت شروع کہاں سے ہوگی؟ کب میرے گھر سے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے 3 بیٹے تھے، تینوں بچپنے میں انتقال کر گئے، ایک ہی بیٹی ہے، وہ پہلے ہی علی کی زوجہ ہے، تو آپ کے گھر سے بیعت کون کرے گا؟ کہا میری ازواج۔ سارا مجمع نہیں ہے، حبیب خدا نے امہات المؤمنین سے بیعت شروع کروائی۔ ساری امت ماؤں سے جنت مانگتی ہے، ساری امت کہتی الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدمے تلے، ساری امت ماؤں سے جنت مانگتی ہے۔ حبیب خدا نے کہا امت کی ماؤں علی سے مانگو۔ میرے جملے پہنچ گئے۔ حبیب خدا نے اپنے گھر سے بیعت شروع کی۔ میں نے تمام کر دیا ہے مضمون، ایک دلیل دینے جا رہا ہوں، دل کو لگے تو بسم اللہ، اسی پہ تمام۔ عزیزان گرامی، تو اب میدان غدیر میں مردوں نے بھی بیعت کی اور عورتوں نے، ایسے ہی بچوں نے بھی بیعت کی، تو مولا علی کی سب نے بیعت کی۔ کسی ضعیف سے ضعیف روایت میں نہیں آیا کہ کربلا کے کسی بچے نے کہا ہو، کچھ لوگ پہنچ گئے، کسی بچے یا بچی نے کہا یزید تو نے بڑوں کو مار دیا، ہم بیعت کر لیتے ہیں۔ اب پتہ چلا خاندان اہل بیت کے کسی بچے نے، میں جانتا ہوں آنکھوں میں آنسو، میری دلیل دل کو لگی۔ عزیزان گرامی، کربلا کے کسی بچے یا بچی نے بھی یہ نہیں کہا میرے بابا کو مار دیا اب مجھ سے تماچے نہیں کھانا۔ خدا کی قسم کسی نے نہیں لکھا، چیلنج دے کے کہہ رہا، ضعیف سے ضعیف روایت میں نہیں آیا کسی بچے نے کہا ہو اب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا یزید ہم بیعت کر لیتے۔ اب سمجھ میں آیا معاملہ کتنا بڑا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کبھی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتے۔ بھائی میں برادر بانیان نے کئی برسوں سے کہا تھا، ابھی میں جب آیا تو میں پوچھ رہا تھا کس کے مسائل پر ہو، تو کہنے لگے ہو سکے تو مولا حسین کو۔ آپ جانتے ہیں نا ترمذی شریف میں بھی ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پیغمبر ایک بچے کو اٹھا کے کبھی گلا چومتے، کبھی پیشانی کو چومتے، کبھی لبوں کو، کبھی سینے کو۔ صحابہ کہتے ہیں ام المؤمنین بچے کا نام کیا تھا؟ راوی حضرت ام سلمہ۔ آپ جانتے ہیں جناب ام سلمہ کو مولا حسین سے بہت محبت تھی، اور مولا حسین کو بھی بہت محبت تھی اپنی نانی سے۔ جب کربلا جا رہے تھے تو نانی اماں سے مل لیا، اگر دیکھ سکے تو سب دیکھیے گا، میں سب کو نظر آ رہا ہوں نا آخر تک۔
میں مسائل میں بہت سے اشاروں میں باتیں کہتا ہوں، اگر دیکھ سکے تو دیکھیے. جب آئے نا ملنے جناب ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی احد کے بعد، غزوہ احد کے بعد رسول خدا سے شادی ہوئی اور وہ جوان نہیں تھی، نام ان کا ہند تھا حضرت ام سلمہ کا، بیوہ تھی، ان کے بچے تھے، بڑے تھے. جب شادی ہوئی تب بھی جوان نہیں تھی. اب آپ سوچیں 60 ہجری میں دیکھ رہے ہیں میری طرف، جناب ام سلمہ کی کمر جھکی ہوئی، آنکھوں کا نور چلا گیا تھا، آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا. جب جناب ام سلمہ نے آواز سنی نا مولا حسین آئے، کھڑی ہو گئی، ہاتھ میں عصا لیا، کہا حسین ذرا اپنا ہاتھ لائیے. بی بی ام سلمہ نے ہاتھ چوما. سب کہنے لگے آپ نانی ہیں، آپ ہاتھ کیوں چوم رہی ہیں؟ کہ میں نے خود رسول خدا کو حسین کا گلا چومتے دیکھا. بھئی میں تفصیل سے پڑھنا چاہ رہا تھا. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ نے آواز دی ہے حسین بیٹا ذرا جھک جائیے. مولا حسین کا قد بڑا تھا، جھکائے، کا گلا کھولیے، گلے کو چوما، پھر پیشانی کو چوما، ہاتھوں کو چوما. کیوں؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے جب حسین کمسن تھے چومتے دیکھا. تو یہاں مرحوم اشرف جعفر شوشتری کا مقتل بہت عجیب و غریب مقتل ہے، اس میں عجیب و غریب مصائب ہیں، ایسے ایسے مصائب ہیں میں اگر تنہائی میں بھی پڑھتا ہوں تو رونا آتا ہے. تو کہتے ہیں رسول خدا کیوں اتنا چومتے تھے؟ کہ پیشانی اس لیے چومتے تھے یہاں پتھر نے لگ رہا تھا، لبوں کو اس لیے چومتے تھے یہاں کسی نے چھڑی مار. آپ جانتے نا ملعون نے چھڑی رکھی تھی. کہا گلے کو کیوں چومتے تھے؟ کہا یہاں شمر کے خنجر نے آنا تھا. کہا سینے کو اتنا کیوں چومتے تھے؟ 6 مہینے کے مولا حسین رسول خدا چومتے ہیں اور روتے ہیں. کہا سینے کو اتنا کیوں چومتے تھے؟ کہا کیونکہ یہاں پہ گھوڑوں کے ٹاپوں نے آنا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں آج پڑھوں تو کیسے پڑھوں؟ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں عاشورے کا دن تھا 10 محرم 61 ہجری. میں دوپہر کی گرمی میں کچھ دیر سونے چلے گئے. جیسے ہی سوئی میں نے خواب میں دیکھا رسول خدا کے سر پہ امامہ نہیں، سر میں خاک ہے اور آنسو چہرے پہ بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی داڑھی میں خون ہے. میں نے سوال کیا یا رسول اللہ میں نے کبھی زندگی میں آپ کو ایسی حالت میں نہیں دیکھا. یا رسول اللہ کیا بات ہے، اتنا گریہ کیوں فرما رہے ہیں؟ جناب ام سلمہ کہتی ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا ام سلمہ میں کربلا سے آ رہا ہوں. اے ام سلمہ میرا حسین مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ترمذی شریف میں لکھا ہے کہ جناب ام سلمہ اٹھی اور روتی ہوئی گئی. ایک الماری میں ایک شیشی رکھی تھی، بی بی نے اسے اٹھایا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا اے ام سلمہ جب اس میں یہ جو خاک ہے نا اس میں خون ابلنے لگے تو سمجھ جانا میرا حسین مارا گیا. بس بھئی میں کیسے پڑھوں وہ جملے؟ عصر کا وقت ہے، میدان کربلا میں زلزلہ سا آ رہا ہے. ایک بہن نے آواز سنی، کوئی بھائی کہہ رہا ہے حل من ناصر ینصرنا. میں پوری شہادت نہیں پڑھوں گا، صرف 2 جملے جناب سید الشہداء کی شہادت کے. بس بھئی وقت نہیں ہے. جناب زینب نے آواز سنی، میرے بھائی نے حل من ناصر کہا. بی بی نے سر پہ برقع رکھا. ایک مرتبہ خیمے سے باہر آئیں، دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، بلند آواز سے کہا واہ محمد آ. بی بی نے دوسرا جملہ کہا واہ علیہ. پھر بی بی نے ایک مرتبہ اپنی ماں کو پکارا واہ فاطمہ. پھر کہا واہ حسنہ. پھر آخر میں بلند آواز سے کہا واہ حسینہ. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بی بی ایک مرتبہ مقتل میں آئی. بی بی دیکھیے چاروں طرف سے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے، ایک آدمی مرکز میں کھڑا ہے، لوگ تیر مار رہے ہیں. جس سے تیر نہیں ملتا وہ نیزہ مارتا ہے، جسے نیزہ نہیں ملتا وہ تلوار کا وار کرتا ہے، جسے کچھ نہیں ملتا وہ لاٹھیوں اور پتھروں سے.
جناب سیدہ کے لال کو مار رہا ہے. بی بی نے ایک مرتبہ آواز دے کے پوچھا انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ مولا حسین نے نہیں فرمایا ہاں میں حسین ہوں، بس ایک جملہ کہا یا زینب ارجعی الی الفسطاط، زینب خیمے میں واپس چلی جائیے، ابھی جب شمر میرے سر سے امامہ اتارے گا، بالوں میں ہاتھ ڈالے گا، خنجر چلائے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا. جناب زینب نے برقعے کا دامن پھیلایا اور بلند آواز سے کہا اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں ہے؟ یہ تمہارے نبی کا نواسہ ہے، میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، خدا کسی بہن کو مرتا ہوا ایسے بھائی نہ دکھائے. ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ تلہ زینبیہ بھی آئی، بس آخری جملہ میں زیادہ تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا، آج میرے سینئر گلے میں طاقت نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بی بی خیمے سے باہر نکلی، آواز دی بابا. ساری بیویاں خیموں سے باہر آنے لگی، واہ حسینہ. مولا سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں بیویوں سے کہیے خیمے میں واپس آ جائیں. جناب زینب سے پوچھا بی بی اماں بیویوں سے کہیں واپس آ جائیں. بی بی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، مولا سجاد نے دیکھا ایک نیزے پہ سر بلند تھا. مولا کھڑے ہوئے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب. دو جملے دعا